مجوزہ آئینی ترمیم نون لیگ اور پیپلز پارٹی آئینی عدالت کے قیام سے دستبردار، حکومتی اتحادی جماعتوں اور جے یو آئی میں آئینی بینچ کی تشکیل پر اتفاق۔ مشترکہ مسودے پر پی ٹی آئی سے مشاورت کا فیصلہ، مولانا فضل الرحمان ڈرافٹ پی ٹی آئی قیادت کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جے یو آئی نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا تقرر 3 سینئر ججز سے کرنے کی تجویز بھی دے دی۔ خورشید شاہ کی زیر صدارت پارلیمان کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس کل دوبارہ ہوگا۔ صدر آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات، آئینی ترمیم اور سیاسی صورتحال پر گفتگو، ترمیم کی منظوری کی حکمت عملی پر بھی تبادلہ خیال۔ صدر کی ایس سی او کانفرنس کے قیام انعقاد پر وزیر اعظم کو مبارکباد، صدر سے بلاول بھٹو زرداری کی بھی ملاقات، آئینی ترمیم کے مسودے پر مشاورت۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف سے ارکان پارلیمنٹ کے اعزاز میں ظہرانہ بھی دیا، مجوزہ آئینی ترمیم کے لیے حکمت عملی پر بات چیت۔ سینٹ میں اوورسیز پاکستانیوں کی جائیدادوں کے متعلق بل متفقہ منظور، اوورسیز پاکستانیوں کی جائیدادوں کے کیسز کے لیے خصوصی عدالتیں بنائی جائیں گی۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی زیر صدارت اجلاس میں وقفہ سوالات مؤخر کرنے کی درخواست منظور۔ اجلاس میں نیشنل فورینسک ایجنسی بل پیش، چیئرمین نے بل متعلقہ کمیٹی کے سپورٹ کیا۔ قائمہ کمیٹی داخلہ نے 3 بلز پر رپورٹ پیش کی، حکومت نے ایس سی او اجلاس کے کامیاب انعقاد سے متعلق قرارداد پیش کر دی۔ اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس، وقفہ سوالات میں وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا اظہار خیال، قوم کو ایس سی او سربراہ اجلاس کی میزبانی پر مبارکباد پیش کی، کہا ملک میں پاسپورٹس کا نظام سٹریم لائن کیا گیا ہے، افغان شہریوں کی 3 سطح پر سیکیورٹی کلیئرنس ہوتی ہے، کسی غیر ملکی کو پاکستان کا جعلی پاسپورٹ جاری نہیں کیا گیا، پاسپورٹ آفس میں تصدیق کا مکمل نظام موجود ہے۔ آئینی ترمیم کا مسودہ 2-3 دن تک فائنل ہو جائے گا۔ پارلیمانی خصوصی کمیٹی کے سربراہ خورشید شاہ کہتے ہیں بیرسٹر گوہر اور عمر ایوب کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، ہم نے بار بار ان سے ان کا مجوزہ ڈرافٹ مانگا لیکن انہوں نے ابھی تک ترامیم نہیں دیں۔ لاہور اور راولپنڈی ہونے والے طلباء کے احتجاج میں پی ٹی آئی کا ہاتھ ہے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں جیسے ہی مذاکرات ختم ہوں گے ترمیمی بل پیش کر دیا جائے گا۔ امید ہے مولانا فضل الرحمان عدلیہ پر کوئی ایسا کمپرومائز نہیں کریں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں ہم ڈرافٹ اس وقت دیں گے جب ہماری بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوگی، اگر یہی طریقہ کار رکھنا ہے تو یہ ان کو مبارک ہو۔ اسد کیسر بولے پہلی بار اتنا زیادہ جبر اور تشدد ایک آئینی ترمیم کے لیے کیا جا رہا ہے، میں پارلیمنٹ سے بہت مایوس ہوں۔ مجوزہ ترامیم کے خلاف درخواست واپس لینے کی بنیاد پر خارج، حامد خان نے سپریم کورٹ میں درخواست واپس لینے کی استدعا کی، چیف جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا کیا ان کو صرف درخواست واپس لینے کے لیے وکیل کیا گیا؟ عابد زبیری خود بھی درخواست واپس لے سکتے تھے۔ اعتراضات کے ساتھ دوسری درخواست بھی مقرر ہے۔ عابد زبیری سے پوچھا ان کی ایک اور درخواست بھی تھی، وہ انہوں نے اپنے دور میں نہیں لگائی، وہ اب ان کے دور کے بعد لگے گی۔ حامد خان نے کہا دونوں درخواستیں واپس لیتے ہیں، سپریم کورٹ نے اعتراضات کے خلاف اپیل بھی واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی۔ ڈیم فنڈ میں موجود رقم حکومت کے پبلک اکاؤنٹ میں منتقل کرنے کا حکم، سپریم کورٹ نے ڈیم فنڈ کے لیے قائم اپنا اکاؤنٹ بند کرنے کی ہدایت دے دی۔ دیامر بھاشا محمد ڈیم فنڈ کیس کی 9 اکتوبر کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری، کہا ڈیم فنڈ کی منتقلی کے لیے حکومت کے پبلک اکاؤنٹ کا ذیلی اکاؤنٹ کھولا جائے، حکومت ایسے اقدامات کرے نجی بینکوں سے ڈیم فنڈ کی رقم پر مارک اپ لیا جا سکے، ڈیمز کی تعمیر کے لیے جب بھی رقم درکار ہو متعلقہ اکاؤنٹ سے استعمال کی جا سکتی ہے۔ عدالت نے ڈیم فنڈ کیس میں دائر تمام درخواستیں نمٹا دیں۔ تعلیمی اداروں میں حالیہ واقعات کی تحقیقات کے لیے درخواست پر سماعت، لاہور ہائی کورٹ نے آئی جی پنجاب کو کل طلب کر لیا۔ ایڈوکیٹ جنرل اور رجسٹرار لاہور کالج ویمن یونیورسٹی کو بھی کل پیش ہونے کی ہدایت، چیف جسٹس عالیہ نیلم کا نجی کالج کے واقعے کی رپورٹ جمع کرانے کا حکم، ریمارکس دیے بچی کی زندگی تباہ کر دی، اس کے ساتھ واقعہ ہوا یا نہیں، پنجاب یونیورسٹی میں خودکشی کے حوالے سے بھی رپورٹ دیں،
آئی جی بتائیں ویڈیو اور تصاویر پھیلنے کے بعد ایکشن کیوں نہیں لیا؟ اینٹی ریپ ایکٹ تو متاثرہ بچی کا نام شائع کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف سے بھارتی صحافیوں کے وفد کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی ملاقات میں شریک تھیں۔ بھارتی صحافی ایسی اجلاس کی کوریج کے لیے پاکستان آئے تھے۔ ایف پی سی سی آئی کے عہدیدار ایس ایم تنویر کا بجلی کے نرخوں میں کمی کا مطالبہ، کہتے ہیں بجلی کی قیمتوں میں اضافے سے انڈسٹری کو نقصان پہنچ رہا ہے، صنعتیں بند ہو رہی ہیں۔ صنعتوں کو دی جانے والی بجلی کا نرخ 38 روپے فی یونٹ ہے۔ حکومت سے اپیل ہے بجلی کا یونٹ 26 روپے کا کیا جائے۔ 18 آئی پی پیز کو نوٹس جاری کر دیے گئے۔ پاک بحریہ کا شمالی بحیرہ عرب میں کمبائنڈ ٹاسک فورس کے ساتھ انسداد منشیات کا بڑا آپریشن۔ پی این ایس ذوالفقار اور میری ٹائم سیکیورٹی کے پی ایم ایس ایس کولاچی نے حصہ لیا۔ امریکی طیارہ بردار جہاز یو ایس ایس ابراہم لنکن، امریکی کوسٹ گارڈ اور پاک بحریہ کے ہوائی جہازوں نے مدد فراہم کی۔ آپریشن میں مشتبہ کشتی سے 1.3 ٹن حشیش برآمد۔ ضبط منشیات کی بین الاقوامی مارکیٹ میں مالیت $26 ملین ہے۔